أعوذ بالله من الشيطان وقال تعالى إن أولياءه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس. آپ حضرات کے سامنے اس وقت میں 2 آیتیں اور 1 حدیث شریف اور 2 آیات مبارکہ اور 1 حدیث شریف اس وقت میں پیش کی گئی اور ابھی ان کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں. انسان دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا ہے؟ یہ مقصد ہم کس سے معلوم کریں کہ ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو مخلوق سے اپنا مقصد تخلیق پوچھے گی اگر، تو ہر بنائی ہوئی چیز مصنوعات آپس میں بین الاقوامی طور پر اگر فیصلہ کر لیں کہ ہم اس کام کے لیے بنائے گئے ہیں اور 1 کروڑ مصنوعات مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہمارے بنانے کا مقصد یہ ہے، تو وہ عقلاً قابل تسلیم نہیں ہے الا یہ کہ خود بنانے والا اعلان کر دے کہ میں نے ان چیزوں کو اس مقصد کے لیے بنایا ہے. ایسے ہی ساری دنیا کے انسان اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ انسان فلاں مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ قابل تسلیم نہیں ہے جب تک کہ انسان کا بنانے والا اور انسان کا پیدا کرنے والا ہمارے مقصد تخلیق کو نہ بیان کرے. کیونکہ ایک انگریز سے پوچھا گیا کہ بھائی انسان کس لیے بنایا گیا ہے، مقصد انسانیت کیا ہے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تو اس نے کہا میاں کھاؤ پیو اور خوش رہو، کھاؤ پیو اور خوش رہو، یہ مقصد اس نے بتا دیا. ایسے ہی ہر شخص اپنی اپنی مقصد بتائے گا. بعض لوگ اپنے کو سمجھتے ہیں کہ کماؤ اور کھاؤ، رات کو کھاؤ صبح نکالو. گیا امپورٹ ایکسپورٹ کے آفس ہیں یہ، رات کو امپورٹ کیا، دفتر برآمدات یعنی میدے میں کچھ داخل کیا اور صبح دفتر برآمدات سے لیٹرین میں کچھ نکال دیا. مقصد یہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ سب باتیں اندھیروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے بھی اندھیرے ہی کہلاتے ہیں، روشنی کے فیصلے نہیں ہوتے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ریاست تبوک میں آج سے 700-800 برس پہلے، کیونکہ مولانا رومی تو کچھ 700 برس پہلے کے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ کوئی قصہ بیان کریں گے تو اپنے زمانے کا ہوگا یا پہلے کا ہوگا. فرماتے ہیں کہ ہندوستان عرب میں ہاتھی نہیں ہوتا، وہاں ہاتھی آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا. کہ بھائی کسی حاجی صاحب نے ہاتھی دیکھا ہے؟ وہاں جتنے حاجی بیٹھے ہیں بتاؤ بھائی، نہیں دیکھا نا. تو ہندوستان سے ہاتھی کرانا کیا گیا. ریاست تبوک اس زمانے میں بجلی کے کھمبے نہیں تھے، بجلیاں نہیں تھی، روشنیاں نہیں تھیں. جدے سے بحری جہاز سے اتر کر کس طریقے سے بہرحال وہ پہنچا، رات کو 12-1 بجے سے پہنچا تو سارا ریاست کے گاؤں کے لوگ دوڑے کہ دیکھیں ہاتھی کیسا ہوتا ہے. اندھیرے میں ریسرچ پر اور اندھیرے کی تحقیق پر مولانا رومی ایک لطیفے کا قصہ بیان کر رہے ہیں، جس سے وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ بغیر اللہ کے قرآن کلام کی روشنی کے جو فیصلے مخلوق کے ہوتے ہیں وہ اندھیروں کے فیصلے ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ خود نور ہے، ان کا فیصلہ بھی روشنی کا ہوتا ہے. لہذا رات کو اس ہاتھی کا ایک شخص نے کان پر ہاتھ پھیرا، ٹٹولا، اور اس نے کہا تھا میری ریسرچ میں اور میری تحقیق میں یہ پنکھا ہے. ہاتھی نام ہے پنکھے کا کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس کا کان آ گیا. دوسرے نے کہا بھائی میں بھی ذرا ریسرچ کر لوں. اس نے اس کے ہاتھ میں اس کا سونڈ آ گیا، سونڈ میں اس نے 2 انگلی ڈالی تو اس سوراخ میں گھس گئی. اس نے کہا گیا پنکھا نہیں ہے، تم بڑے نالائق گدھے والے ہوتے. ارے یہ تو ناپدان ہے، نالی ہے 2 نالی، ڈبل نالی، جیسے بازی بندوق ڈبل نالی کی ہوتی ہے نا، ایسے یہ 2 نالی والے یہ ہے ناپدان. تیسرے صاحب نے کہا کہ تم دونوں گدھے اور لڑائی شروع ہو گئی، بڑی زبردست لڑائی شروع ہو گئی.
تیسرے صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. انہوں نے کہا تم دونوں کی تحریر بالکل غلط ہے. یہ چھت ہے، چھت، یہ تو چھت ہے، نہ یہ دان ہے نہ پنکھا ہے، یہ چھت ہے. چوتھے صاحب نے کہا کہ ذرا میں بھی شوق رکھتا ہوں، میں نے بھی MSc اور PhD کیا ہے، ڈگریاں میرے پاس بھی ہیں، ذرا میں بھی تحقیق کروں. انہوں نے اس کے پیر کو ٹٹولا تو کہا تم تینوں گدھے ہو، یہ تو کھمبا ہے، یہ تو ستون ہے، پیلر ہے بھائی. اب آپ بتائیے اندھیرے میں ریسرچ کا یہ حال دیکھیے آپ، جھگڑے شروع ہو گئے اور حقیقت واضح ہوئی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں برکتے ہر کس اگر شمع بودے، برکتے ہر کس اگر شمع بودے، اگر ہر شخص کے ہاتھ میں ایک چراغ ہوتا، گفت اختلاف اور گفت شاہ بیرون شدے، تو ان کی گفتگو میں اختلاف نہ واقع ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے. فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو اور انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں اور عبادت سے ہم کو پہچان لیں. اور مقصد لیعبدون کا لیعرفون ہے، پہچان لیں. چاند کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر اور آسمانوں کو دیکھ کر، سورج کی رفتار کو دیکھ کر، زمین و پہاڑ و سمندر کو دیکھ کر وہ استدلال قائم کرنے کی ان کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے. لیکن اللہ کیسے ہیں، کس رنگ کے ہیں، کیا ان کی باڈی ہے، کیسے ہیں، اس کی تعین اللہ خود فرما چکے ہیں قرآن میں کہ وہ واحد ہے، نہ اسے کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو جنا، اور اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، اور وہ سب سے مستغنی بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. یہ صورت کرنا بھی ہوں. جب ایک کافر نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کے اللہیاں پیتل کے ہیں کہ چاندی کے ہیں کہ سونے کے ہیں اور ان کی شکل کیسی ہے، چونکہ ان کے 360 بتوں کے اوپر عرب کے کافر عقیدت مندی کی وجہ سے ان کی کھوپڑیوں پر شہد ملتے تھے کہ دنیا میں شہد بہت اچھی چیز ہے، لہذا اپنے پیاروں کے اوپر شہد مل دو، میٹھے ہیں پیارے، ان پر میٹھی میٹھی چیز لگا دو. اس کے بعد تمام مکھیاں جمع ہو کر کے شہد کو چاٹ جایا کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے لوگ ایسوں کو خدا بنا رہے ہو جو اپنی شہد کو بھی جو ان پر تم نے چڑھایا ہے اس کی حفاظت کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اور اگر یسلبہم الذباب شیئا، اگر کوئی مکھیاں ان کے شہد کو چاٹ کر بھاگتی ہیں، لا یستنقذوہ، تو چھڑا بھی نہیں پاتے. مکھیوں سے اپنا شہد یہ چھڑا نہیں پاتے. ضعف الطالب والمطلوب، تمہارا خدا بھی کمزور ہے اور تم بھی کمزور ہو. بتاؤ جب دو کمزور، بندہ بھی کمزور اور خدا بھی کمزور، تو تمہارا کیا بھلا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہی فرمایا کہ دیکھو ہماری مخلوقات سے ہم کو پہچانو، میری ذات میں فکر مت کرو. چونکہ اپنے لیے تو فرمایا یذکرون اللہ، ہمارا تو نام لیا کرو بس، ہماری ذات برائے یاد ہے. اب رہیا تمہارا کہو گے پھر ہم قوت فکریہ کو کہاں استعمال کریں. ہماری سوچ اور فکر کو جو آپ نے پیدا کیا، اے خدا اس کا بھی تو مطلب ہونا چاہیے. تو فرمایا تفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کیجیے میری زمین و آسمان، میرے سورج و چاند، ردائے لالا و گل پردہ و مہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے. ردائے لالا و گل پردہ مہو انجم، یعنی یہ لالا و گل پھول پتیاں اور یہ سورج و چاند جہاں جہاں اللہ نے اپنے جلوے بکھیر رکھے ہیں، اس میں غور کرو کیونکہ یہ محدود ہیں اور تم محدود ہو. محدود کو محدود چیز سمجھ سکتی ہے، ہماری ذات غیر محدود ہے، تمہاری عقل محدود ہے. غیر محدود میں کہاں جا رہے ہو، تمہاری عقل اس کو لا ہی نہیں سکتی، اور جو کچھ سوچے گی وہ خدا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا غیر محدود ہے اور جو محدود عقل میں آئے گا وہ محدود ہو جائے گا، لہذا وہ خدا نہیں ہو سکتا.
لہذا عقل سے ساری زندگی تلاش کرتے رہو گے، خدا کو نہیں پاؤ گے۔ لہذا خدا کو کیسے پاؤ گے؟ خدا کو کیسے پاؤ گے؟ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا طریقہ بتایا ہے کہ ہم سے ملنے کا ایک راستہ یہی ہے، یذکرون اللہ، ہماری یاد کرو، ہماری یاد سے تمہارے دل میں ہمارا نور آ جائے گا اور تمہارا دل محسوس کر لے گا کہ میرے دل میں کوئی چیز آ گئی ہے، اور تم بے ساختہ یہ شعر پڑھنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ کیا یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے رونے لگی چنگاریاں کی۔ اکبر الہذاری کہا کرتے تھے کہ وہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان میرا برتری پہچان لی۔ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہم کو اپنا مقصد تخلیق سمجھنا چاہیے۔ کیا تخلیق کا مقصد ہے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، زندگی بار بار نہیں ملتی، جو جاتا ہے کبھی نہیں آتا۔ لہذا یہ نہ سوچو کہ ایک دفعہ بلڈنگ بنا لیں اور خوب بچوں کے لیے کاریں بنا لیں، بچوں کو یہ سامان کر لیں وہ کر لیں، بچوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ بہت سے باپ غریب ہو کر مرے اور بیٹے کے پاس کچھ نہیں تھا، آج بیٹا رئیس۔ بہت سے باپ جائیداد چھوڑ کر مرے اور بیٹے بھیک مانگ رہے ہیں، جائیداد کو بھی بیچ کھایا۔ اس کریم کو راضی کرو تو تمہاری اولاد پر خود رحم فرما دیں گے۔ حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 یتیم بچوں کا کی دیوار کے کہیں اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ خضر علیہ السلام کو حکم ہوا، 15ویں پارے میں قصہ ہے کہ جا کر اس دیوار کو اٹھا دو، ورنہ گر جانے پر وہ یتیموں کا خزانہ ان کے غلط رشتے دار لوٹ لیں گے، اور یتیم بچوں کا جو باپ تھا وہ میرا وفادار تھا۔ کانا ابوہما صالحا، جن کا باپ صالح تھا، میرا تھا، باوفا تھا۔ میں اپنے باوفا غلاموں کے اولاد پر بھی رحم کرتا ہوں۔ انہوں نے درخواست نہیں کی کہ میری دیوار گر رہی ہے، اے خدا تو دیوار بنوا دے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا، خود خضر علیہ السلام کو حکم دیا۔ تو جو ان پر مرتا ہے، جو ان پر فدا ہوتا ہے، جو خدا کا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کی اولاد و گھر والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور یہ کون سا باپ تھا؟ علامہ علوسی سید محمود بغدادی روح المانی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ 7واں پشت کا بابا تھا، اس کی اولاد تھا۔ آپ دنیا میں اگر کسی کا باپ آپ کا نوکر ہو اور وفادار ہو تو اس کے بیٹے پر رحم کرتے ہیں، لیکن 7 پشت تک یاد رکھنا بہت مشکل ہوگا۔ 7 پشت تک تو یہ خود ہی نہیں زندہ رہے گا۔ جن کا نمک ہے، جن کو اپنے نمک کا احساس جتانا ہے اور وفاداری کا احساس ہے، وہ تو خود ہی نہ رہیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ 7 پشت اور ایک روایت میں 10ویں پشت کا بابا کرے۔ تو جو کریم ایسا کریم مالک ہے کہ اپنے عاشقوں کا، اپنے وفادار بندوں کا 7 پشت 10 پشت تک رحم کرتا ہے، ان کو راضی کر لو، پھر انشاءاللہ اولاد کبھی تکلیف میں نہیں رہے گی، اطمینان رکھو، ان کے بن جاؤ، بس اولاد کی فکر کی ضرورت نہیں۔ جس نے سر بخشا ہے ٹوپی پہنانا جانتا، جس نے میدا عطا کیا ہے روٹی دینا جانتا۔ فکر کرو، تدبیر کو منع نہیں کرتا، لیکن تدبیر میں اتنا مت ڈوب جاؤ کہ خدا کو بھول جاؤ۔ ٹوپی کی فکر میں اتنا غرق مت ہو کہ سر بنانے والے کو بھول جاؤ اور سجدہ کرنا اور نماز پڑھنا بھول جاؤ۔ روٹی کی فکر میں اتنا مت ڈوب جاؤ کہ میدا بنانے والے کو بھول جاؤ۔ میدا زیادہ قیمتی ہے، 10 لاکھ روپیہ میدے کا کینسر کا علاج کرانے گئے امریکہ اور میدا ٹھیک نہیں ہوا، جب بگڑ جاتا ہے ان کا بنایا ہوئی مشین ہے یہ۔ ایک شخص بھیک مانگتے ہوئے ایک بادشاہ کے قلعے کے دروازے اس نے آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر 2 روٹی۔ رات بادشاہ مر چکا تھا، پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سب سے پہلے جو اس گیٹ کے دروازے پر، اس گیٹ پر دروازے قلعہ پر بادشاہ کے محل، شاہی بلڈنگ، پریسیڈنٹ ہاؤس ہے، اس کے دروازے جو پہلا آدمی صبح نظر آئے گا اسی کو بادشاہ بنا دینا۔
لہذا اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر کے نہلا دھلا کر پہلے تو بڑا چلایا اس نے کہ ایک میں کہاں پھنس گیا، 2 روٹی کے بجائے تو میری مالش ہو رہی، پھونکے لگ رہے ہیں، وہ رگڑ رگڑ کے سپاہی سب اس کو نہلا رہے ہیں، پھر شاہی لباس پہنا کر بادشاہ کی تخت پر بیٹھا کر اور رجسٹر دے دیا کہ اب فیصلے کیجیے، عدالت شروع ہوگی۔ اس نے سارے فیصلے صحیح کیے۔ جب فیصلہ 12 بجے ختم ہوا، شاہی عدالت ختم ہوئی تو 2 وزیروں کو بلایا کہ آؤ میرے بغل میں ہاتھ لگا کر آداب شاہی سے مجھے مکان تک لے چلو، پریزیڈنٹ ہاؤس تک۔ تو ان وزیروں نے کہا کہ اگر خطا معاف ہو تو ایک سوال کر دوں، کیونکہ صبح تو آپ فقیر تھے، بھیک مانگتے اور 7 فٹ سے بھیک منگے ہو، جان بخش دو، اب تو کوئی صاف بات کرنی ہے۔ بادشاہ نے کہا جان بخش دیا، جو چاہو پوچھو۔ اس نے کہا 7 فٹ سے بھیک مانگ رہے تھے، آپ 7ویں فٹ، دادا 7واں وہ بھی بھیک مانگتا تھا، یہ آپ کو آداب شاہی کس نے سکھا دی؟ یہ تو پہلا جو بادشاہ تھا ہمارا، وہ بلاتا تھا وزیروں کو بھی بغل میں ہاتھ لگاؤ، اور یہ فیصلے کیسے کر دیا آپ نے صحیح؟ تو اس کو ہنسا، وہ بھیک منگا ہنسا، اور اس نے جواب دیا کہ جو خدا ایک بھیک منگے کو سلطنت دینا جانتا ہے وہ آداب سلطنت بھی سکھانا جانتا ہے۔ تو جو اللہ ولی بناتا ہے کسی کو، جس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے، اس کے دوستی کی آداب بھی سکھا دیتا ہے کہ اس طرح تہجد پڑھو، ایسے اشراق پڑھو، ہماری یاد میں اس طرح رہو، وہ سب کچھ توفیق دے دیتے۔ نہ میں دیوانہ ہوں اکثر، نہ مجھ کو ذوق اوریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے وہ جیبوں گریبا، وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل میں کوئی کشش، کوئی آواز آ رہی ہے۔ باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس رب سے خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں، تم سا کوئی ہمدم، کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے۔ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس رب سے خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے۔ خدا جس کو ولی بناتا ہے اس کے دل میں آواز آتی ہے کہ تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، جاؤ بزرگوں کے پاس جاؤ، اس کی محبت کی تاریں لگی ہوئی ہیں، ہر وقت وائرلیس لگے گی، اس کی دل کی دنیا اور ہوتی ہے، اس کے سورج اور چاند اور ہوتے ہیں، اس کی کائنات الگ ہوتی ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں جو کل میرے قلب میں اللہ نے اتنی بات ڈالی جو زندگی نے کبھی نہیں بیان کیا۔ اچانک 2-3 دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے عرض کیا قیامت کی کب آئے گی؟ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ اللہ کہنے والے نہ ہوں گے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، پوچھ لو ان علماء سے، حدیث ہے لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں قائم ہوگی حتی یقال اللہ اللہ، جب تک کہ اللہ اللہ کہا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سارے کائنات کی روح اور جان جس سے کائنات قائم ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ جب ان کا نام لینے والے نہیں ہوں گے تو آسمان گر پڑیں گے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ستارے گر پڑیں گے، سورج بھی گر پڑے گا، سارے شامیانے اکھڑ جائیں گے، شادی ختم ہو گئی۔ یہ مسلمان ان کی برکت ان کے لیے شامیانے ہیں سب۔ تو یہ ایک اجتماعی قیامت ہے۔ اللہ سے سارا عالم جب غافل ہو جائے گا تو اجتماعی قیامت آئے گا، آسمان و زمین سورج چاند سب گر پڑیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی۔ یہ ایک انفرادی قیامت بھی ہے کہ سارا عالم ابھی اللہ سے غافل نہیں ہوا، ایک انسان غافل ہو گیا۔ انفرادی قیامت اس کی آ رہی ہے۔ کسی بستی میں سب اب تہجد گزار ہیں، ایک آدمی نافرمان خدا سے غافل ہے، اللہ اللہ نہیں کرتا، جس کی قیامت انفرادی آ جائے گی، یعنی اس کے دل کی دنیا اجڑ جائے گی، اس کے دل کے آسمان و زمین اور اس کے دل کے سورج و چاند پہ سب گر پڑیں گے، اس کے دل کی دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ انفرادی قیامت ہے۔ ماتا قامت قیامت ہو، ایک قیامت اور بھی آتی ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، دنیا کہاں رہی اس کے پاس۔ تو انفرادی قیامت سے بھی بچو۔ جو شخص ذکر سے غافل ہو گیا، اللہ کے تعلق سے، اللہ کے ذکر سے، خدا کی یاد سے غافل ہو گیا، اس کی قیامت آ گئی۔ اس لیے دوستو یہ بات بیچ میں یاد آ رہی تھی، دل کی دنیا اور دل کے سورج اور چاند الگ ہیں، اور دل کا عالم، دل کی کائنات الگ ہے۔
اور اگر دل کا میں قیامت نہ آئے، اللہ کی یاد کی برکت سے دل کے سورج اور چاند چمکتے رہیں اور دل کے ستارے اور آسمان اور زمین سلامت رہیں، دل کی دنیا صحیح رہے، تو سارے عالم میں آپ کو حیات ہی حیات، ہر طرف بہار ہی بہار نظر آئے گی۔ شاعر کہتا ہے دل گلستہ تھا تو ہر شے سے چمکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے چمکتی تھی بہار، اور دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ دل میں سکون ہے، دل خوش ہے، ہر طرف خوشی نظر آتی ہے، اور دل میں غم بھرا ہوا ہے، پریشانی ہے، کیا ہو؟ ملک کا لقمہ بھی زہر معلوم، کوئی فکر کوئی پریشانی آ جائے، دل میں کوئی بے چینی غم آ جائے، مرغی بھی اچھی نہیں لگتی، شربت کو افزا بھی اچھا نہیں لگتا، ارے بیوی بچے بھی اچھے نہیں لگتے، سب کاٹنے لگتے۔ یہ دل وہ چیز ہے، یہ دل وہ چیز ہے کہ اگر دل میں غم آ جائے اور دل کا سکون چھن جائے اور دل میں پریشانی آ جائے تو بلڈنگ اپنی، بیوی بچے اپنے، شانی کباب، ناشتے، مرغیاں سب اچھے ہی نہیں لگتے، آدمی کاٹ کاٹ کھاتا ہے۔ بیوی کہتی ہے آج کیا بات ہے، موڈ بگڑا ہوا ہے۔ بچے کہتے ہیں بابا آج کیا ہو گیا ہے، روزانہ تو پیار کرتے تھے، آپ تو بات بات پر آپ کٹکھنے کتے کی طرح سے چیخ رہے ہیں، دانت لمبے لمبے نکال کر، یہ ہو کیا گیا ہے آپ کو؟ شوہر اور بابا کہہ رہا ہے، وہی بیوی سے شوہر کہہ رہا ہے اور بچوں سے بابا کہہ رہا ہے کہ بیٹا آج دل میں بہت پریشانی ہے، بات نہ کرو، موڈ ٹھیک ہے، آج دل بیاباں ہے، دل میں پریشانی ہے۔ جو دل کی دنیا، کیا تصویر ہے کہ جس سے دل کی دنیا ہمیشہ غموں میں بھی آپ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ آپ کہیں گے صاحب غم میں مسکرانا یہ تو اجتماعی ذکر ہے، آگ و پانی جمع کرنا جو محال ہے، فلاسفہ کے نزدیک، سائنسدانوں کے نزدیک آگ اور پانی جمع کرنا محال ہے، لیکن اللہ کے ہاں محال نہیں، ان کی لغت میں مشکل ہے ہی نہیں۔ آگ پانی کا جمع کرنا دنیا والوں کی مشکل ہے، خدا کی لغت میں مشکل ہے ہی نہیں۔ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا علاج مشکل ہے، اللہ کے ہاں مشکل نہیں۔ جو ڈاکٹر رات بھر کہتا رہا یہ صبح بچے گا نہیں، وہ اچھا ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کا ہاتھ کرو۔ ناظم آباد شاید نمبر میں دل کے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ایک شخص کے قلب کی حرکت کو شمار کر رہے تھے اور ان کا دل بند ہو گیا، اسے وہ مر گئے۔ یہ ہے شان۔ تو دل کی دنیا اور دل کا بہار یہی وہ چیز ہے جو انبیاء اور اولیاء کو اللہ عطا کرتے ہیں۔ یہ سارا مجمع اسی لیے جمع کیا جا رہا ہے کہ ہمارے دلوں میں بہار آ جائے، اور یہ اللہ کا تعلق نہ تو بلڈنگ کا محتاج ہے، نہ 2000 گز کے پلاٹ کا محتاج ہے، نہ مرغ کی بریانی اور شامی کباب کا محتاج ہے، نہ ٹیکٹرون اور ٹوٹا کار کا محتاج ہے۔ یہ حاصل ہوتی ہے کہاں؟ سن لو جی، حضرت عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی۔ یہ نعمت دل کی دنیا کا بہار یہ اللہ کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، آسمان سے اس کے قلب پر سکینہ اتارتے ہیں، خدا کا وعدہ ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، فرماتے ہیں عمر نصیحت السکینہ، اللہ وہ ہے جو سکون اتارتا ہے، آسمان سے اتارتا ہے، جو آسمان والے کو خوش کرتا ہے۔ یہ زمین والوں کو پیٹرول کی طرح نہیں ملتا، سائنس کی تمام آلات و مشینری، چاہے وہ امریکہ کی ہو یا روس کی ہو، جرمن کی ہو یا جاپان کی ہو، سکون کا کوئی تیل نہیں ملتا۔ اللہ نے فرمایا مجھے تو آسمان کے اوپر سے بھیجتا ہوں جہاں تمہارے آلات و مشینری پہنچ نہیں سکتی، اور یہ کہاں اترتی ہے؟ انبیاء اور اولیاء کے دلوں پر اترتی ہے، سکینہ، سکون۔ لیکن جس نے اپنا دل ہی ایئرپورٹ کی تباہ کر دیا، بدنظری سے عورتوں کو، حسینوں کو دیکھ دیکھ کر دل کو دیکھ چکا، دل ہی نہیں ہے، ایئرپورٹ جب نہیں ہے تو جہاز کہاں اترے گا؟ سکینہ کا جہاز تو وہاں اترے گا جہاں رنوے خیریت سے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر حفاظت، ایک دن میرے یہاں اوپر سے وہ بڑھئی کام کر رہا ہے تو جو اس نے رندا مارا تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکڑی کے باریک باریک اڑ کے اندر آنے لگے۔ سارے دوستوں نے جلدی جلدی کھڑکی بند کر دی کہ کہیں آنکھ میں نہ آ جائے۔
میں نے کہا کہ دیکھو یہ کھڑکیاں آپ نے بند کی ہیں کہ لکڑی اس کا کام پڑھے کارپینٹر کر رہا ہے، چھین رہا ہے، تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میری آنکھوں میں نہ آ جائیں، اس لیے آپ نے کھڑکیاں بند کر دی آنکھوں کی حفاظت کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلب کی حفاظت کے لیے اگر آنکھوں کی کھڑکی بند کرنے کا حکم دے دیا کہ جب کبھی کوئی خاص ماحول میں پہنچ جاؤ جہاں بے پردہ عورتیں پھر رہی ہوں، وہاں اپنی آنکھیں بند کر لو، کھڑکی نیچی کر لو، ورنہ نظر سے نظر ملے گی، کوئی کیا بھروسہ کہ ہٹا سکو کہ نہ ہٹا سکو۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں جب کوئی ریل کی کراسنگ ہوتی ہے اور میری ریل دوسری ریل سے آ کر آمنا سامنا ہوتا ہے اسٹیشن پر، تو میں اس دوسری ریل کی طرف نہیں دیکھتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا ممکن ہے کہ زنانہ ڈبہ آ کے لگ جائے ہمارے سامنے۔ کسی نے کہا تو کیا حرج ہے، آپ نہ دیکھیے۔ فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کی نظر سے میری نظر ٹکرا جائے، ہو سکتا ہے نظر پڑ جانے کے بعد اچانک جو معاف ہے وہ پھر میں ہٹا نہ سکوں۔ یہ ہے وہ اولیاء اللہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، اور ہم لوگ پہلوان بنے تھے۔ جب ہمیں کچھ نہیں ہوتا ہمارا تو دل صاف ہے، مولانا ہماری نظر پاک دل صاف ہے، اور کوئی صاحب کہتے ہیں ہمارا دل صاف نظر پاک ہے۔ عورتیں یا تو کہیں گی کہ مولوی صاحب ہمارا دل پاک ہے نظر صاف ہے، اور نرپالی عورتیں کہتی نظر پاک ہے دل صاف۔ شیخ مولانا رحمت صاحب دامت برکاتہم میرے مرشد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی پہلی نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا، اچانک والی تو معاف ہے، لیکن اس زمانے کی اچانک تھی جبکہ لاکھوں عورتوں میں کوئی ایک کہیں بے پردہ تھی، اب تو لاکھوں میں 99,900 بے پردہ ہیں، لہذا یہاں تو اچانک ہی میں کتنے سینک بھی ڈالیں گے اس زمانے کی اچانک سے بھی بچو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہوا کہ اے علی پہلی نظر معاف دوسری معاف نہیں، لا تو بے نظر کا نظر فإن لك الأولى، پہلی والی اچانک ہے کیونکہ ارادہ نہیں تھا، اب موٹر چلا رہا ہے کیسے بچ سکتا ہے، اچانک نظر معاف، لیکن اب وہ موٹر ہو کر کے دیکھنے لگے میں دوسری نظر خراب۔ تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ جب میں قیامت کے دن جنت اور دوزخ دیکھوں گا آنکھوں سے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اتنا یقین سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے صدقے میں، نبی کے صدقے میں ہمیں حاصل ہے دنیا، ان کے لیے تو یہ حکم ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں ہماری نظر صاف دل پاک، کوئی کہہ رہا ہے کہ دل صاف نظر پاک، حضرت علی سے بڑے بھی ہیں آج کل ہم لوگ ایمان میں کیا وہ خواتین اور وہ مرد سمجھتے ہیں کہ ہم مجھ سے بھی بڑے ہوئے ہیں، ارے میاں دل جو حکم ہے اس پر عمل کرو۔ ایک صاحب نے آج سوال کیا کہ اکیلے نماز پڑھتے ہیں گھر میں تو بہت سکون ملتا ہے اور جماعت سے نماز میں دل ویسا حاضر نہیں رہتا۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدے میں نماز میں نظر کہاں ہو، سجدے پر ہو، جماعت سے نماز پڑھو، لہذا جو حکم ہے وہ کر لو، مزے کے غلام نہیں ہیں، ان کے غلام ہیں، دل لگے نہ لگے ہم جماعت سے نماز پڑھیں۔ ایک عجیب قصہ یاد آیا، حاجی عبداللہ صاحب حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے، کہنے لگے آج ایک حور کی زیارت ہوئی ہے، آج ایک حور نظر آئی خواب میں مگر آنکھوں سے اندھی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز کو آنکھیں بند کر کے تو نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نماز میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ فرمایا اسی سنت کے خلاف کا یہ وبال ملا کہ حور اندھی ملے گی، آنکھ کھول کر کے بہت سجدے پر نظر رکھو، آداب نماز میں سے دل حاضر ہو یا نہ حاضر ہمارا کام ان کی غلامی، عقل کا کوئی سوال نہیں، سمجھا؟ ورنہ اگر عقل سے شریعت کا تعلق جوڑو گے تو جب ہوا کھلے گی تو وہی جا کے تہ خانے میں ہوا کے مقام کو ڈھونڈو گے، دوبارہ وضو نہیں کرو گے، کیونکہ عقل سے سوچو گے ہوا تو کہاں سے نکلی، یعنی ریا خارج ہوئی تو وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، عقل کا کیا تقاضا ہے بتاؤ بھائی؟
اگر کسی کو ہوا کھل گئی، ریاح خارج ہو گئی، تو آپ کیا بتائے گی آپ کو کہ چل کر کے لیٹرین میں اتنے مقام کو پانی سے دھو دو اور آگے نظام۔ کانپور میں ایک عورت ملازمہ تھی میرے یہاں، اس کی ہوا کھل گئی نماز میں، اس نے فوراً کلی کیا اور پھر احسان کر کے نماز شروع کر دی۔ والدہ نے کہا کہ بھائی یہ تم نے نماز توڑ کر کلی کیوں کیا؟ اس نے کہا میری ہوا کھل گئی، میں نے کلی کر کے پھر شروع کر دیا۔ اس نے کہا، اماں نے کہا کہ دیکھو ہوا کھلنے سے دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ اس نے کہا ارے اماں میں قاری طیب صاحب سے مرید ہوں۔ ارے کہا کہ تم قاری طیب صاحب کے دادا مولانا قاسم نانوتوی سے بیٹھو تو حضور کی سرشریت تم سے تو بدل توڑی جائے گی، تو نادانی سے بھی کبھی ایسا ہوگا۔ لہذا ہمارا کام اتباع سنت ہے، ان کی نقل کر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان دو، دل حاضر ہونا ہے، اسی پر اجر ہے، اسی پر فضل ہے، اسی پر مہربانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کل یہ جو شخص آنکھ کو نیچی کر کے بات کرتا ہے یا کسی ایئر ہوسٹس سے کہتا ہے کہ آپا مجھے سیونا پلا دو نیچی کر کے، یا مجھے پانی پلاؤ نیچی کر کے، تو یہ سمجھتی ہے ملا پاگل بیوقوف، دیکھتے بھی نہیں کرتے، باقی تو کہتی بڑے بد اخلاق یہ مربت و محبت کی نام نشان ہے، آنکھ نیچی کر کے بات کر رہے ہیں جیسے میں صاحب ہوں کوئی زہر ہوں۔ لیکن یہ دین سے دوری ہے، یہ دین سے دوری ہے، ورنہ اگر دین کی سمجھ ہوتی تو ایک بادشاہ ایک رئیس کی لڑکی بیاہ کو جا رہی، شادی میں جا رہی تھی، اچانک طوفان آ گیا، طوفان آ گیا تو بارش اتنی تیز ہوئی کہ ہر سب بھاگا، وہ لڑکی بھاگی تو ایک حجرے میں گھس گئی، وہاں ایک طالب علم شرح وقایہ پڑھ رہے تھے، فقہ کی کتاب مطالعہ کر رہے تھے۔ اب ایک دم خوبصورت رئیس کی بیٹی، راجا کی بیٹی، نواب کی بیٹی، اور وہ جناب وہ اپنا منہ چھپائے وہاں بیٹھ گئی بارش کے طوفان کی وجہ سے۔ اب یہ بڑے طالب علم نے دیکھا کہ یہ کیا، یہ میرے حجرے میں یہ کیا اچانک کون سی بلا آ گئی؟ کھاتے خوبصورت لڑکی جس نے ابھی شوہر کا منہ نہیں دیکھا اور آخر اس کی شادی ہوئی۔ اب اس نے جلدی سے اپنا کتاب دیکھنا شروع کر دیا۔ جب اس کی دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب یہ گھر میں آئی ہوئی چیز، جیسے کسی گھر میں مرغی گھس گئی تھی تو اس نے اعلان کس طرح کیا، یہ مرغی کس کی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ 3 دفعہ اعلان کر کے ذبح کر کے کھا لے، یہ مرغی زور سے، اور کس کی ہے؟ بہت آہستہ سے۔ تو اس نے سوچا تو گھر میں چیز آ گئی، لیکن اللہ کا خوف تھا، اللہ والا تھا، تقویٰ والا۔ اس کے دل میں جب کبھی وسوسہ آیا فوراً اس نے اپنی انگلی کو چراغ میں جہاں شرح وقایہ پڑ رہا تھا اس پر انگلی پر جلا دیا، ایک انگلی جل گئی۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر تک اس کو خوف تھا دوزخ کی آگ کا۔ اس نے سب کو کہا دوزخ کی آگ ہے بہت خطرناک ہے، اس آگ کی برداشت نہیں ہے، تو خبردار نگاہ نہیں کی کرو۔ جب پھر 1 گھنٹے کے بعد شیطان پہنچا، کہا ظالم یہ ایسے موقع سے چک رہا ہے، پھر دوسری انگلی بھی جلائی، 5 انگلی جل گئی اس کی۔ اتنے میں بارش ختم ہو گئی، طوفان ختم ہو گئے۔ اب وہ تمام شادی کا عملہ تلاش کر رہا ہے دلہن کہاں ہے، اور اس طوفان میں وہ ختم ہو گیا شوہر۔ کوئی ایسے پتھر اولے کچھ ایسا ہوا جس سے کہ وہ اس کا شوہر ختم ہو گیا۔ اب لڑکی جب اپنے باپ کے یہاں، وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ طالب علم کے پاس بیٹھی ہوئی، اس کو اٹھا لے گئے۔ جو رئیس تھے انہوں نے کہا کہ اے بیٹی تمہارے شوہر کا تو اس حادثے میں اس طوفان میں انتقال ہو گیا ہے، اب میں تمہاری دوسری شادی کروں گا۔ تو اس نے کہا بجان کہاں کرو گے؟ ان کا دیکھو بھائی میں رئیس ہوں تو ظاہر بات ہے کہ مجھے تو کسی رئیس کے لڑکے سے کرنا۔ انہوں نے کہا ساری دنیا میں بادشاہ کے لڑکے کی شادی میں شادی نہیں کروں گی۔ باپ نے پوچھا پھر کہاں کرے گی؟ وہ جہاں اسی طالب علم سے کروں گی جس کے یہاں میں 3-4 گھنٹے بیٹھی رہی، اس نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا،
دیکھا آپ نے، نہ دیکھنے سے انعام یہ ملا، دنیا کو لات مارو یہ دنیا تمہیں سلام کر دی، آ جائے اس پاس مطلب مر کی تو دیکھو، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں۔ مولانا شاہ محمود احمد صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے، سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں، میں ان پر مر مٹا کر گلشنے دل میں بہار آئی، خدا پر فدا ہو جاؤ، جان کی بازی لگا دو، ہر خواہشات کا خون کر لو۔ اگر صحابہ نے شہادت قبول کی، ایک ایک دن میں 70 شہید ہوئے، تو کیا آپ اپنی ناجائز آرزو کا خون بھی نہیں کر سکتے؟ آپ ان عورتوں سے نظر بچانے کا بھی غم برداشت نہیں کر سکتے؟ پھر کیا کس منہ سے عاشق اور مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے؟ سودا پیمارے عشق سے، سودا پیمارے عشق میں شیریں سے کو حکم، سودا پیمارے عشق میں شیریں سے کو حکم، بازی اگر سے لے نہ سکا سب تو ہو سکا۔ شیریں کی محبت میں وہ کامیاب تو نہیں ہوا، مگر سر کو قربان کر دیا۔ سودا بیمارے عشق میں، سودا شاعر ہے دہلی کا، کہتا ہے سودا بیمارے عشق میں شیریں سے کو حکم، وہ اس نے شرط لگائی تھی پہاڑ کو ڈالو، اس نے کھدائی شروع کر دی، نہیں کھود سکا تو سر مارا پڑ گیا مر گیا۔ شاید سودا کہتا ہے سودا بیمارے عشق میں شیریں سے کو حکم، باقی اگر سے لے نہ سکا سر تو کھو سکا، پہاڑ تو نہیں کھو سکا، سر تو دے دیا۔ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سے آنسو سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ دنیا کی محبتوں میں جانے دے دی، اور اللہ کی محبت کے دعویٰ کرنے والے نظر بچاتے ہوئے کہتے ہیں صاحب بڑی تکلیف ہوگی، میاں جب تکلیف نہ اٹھاؤ گے تو اللہ کیسے ملے گا؟ مگر سوچو تو اس کا انعام کتنا ہے۔ غصہ اگر کوئی پی جائے اسی وقت سارا دل پورا غصے کا گھوٹ نور بن جاتا ہے۔ اللہ والوسی نے حدیث نقل کی ہے، کسی کو غصہ آ جائے اور غصہ نافذ کرنے کی طاقت بھی ہے، کیونکہ بچہ چھوٹا ہے پٹائی کر سکتا ہے، بیوی اس کے قبضے میں ہے، عموماً عورتیں کمزور ہوتی ہیں صحت کے لحاظ سے، لہذا اگر غصہ کی جائے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کر جائے تو حدیث میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملأ اللہ قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیتا ہے اور امن و سکون نصیب کرتا ہے اور اپنے قلب میں ایک سرور محسوس کرتا ہے۔ اور اگر غصہ نافذ کر دیا، خود اس کے اوپر قرآن رکھ کر پوچھو کہ رات کیسی گزری۔ جو لوگ غصے کو نافذ کرتے ہیں تو ظلمت پیدا ہوتی ہے، دل پریشان رہتا ہے۔ خود ظالم پر ظلم کا اثر سب سے پہلے ہوتا ہے، ظالم پر ظلم کا اثر سب سے پہلے ظالم پر ہوتا ہے، مظلوم کی آہ آئے گا نہیں جاتی، غصہ دل بھی پریشان رہتا ہے۔ جو سید کا عالم وہی سیاد کا عالم، منصور تو سر دے کے سبک ہو گیا، لیکن منصور تو سر دے کے سبک ہو گیا، لیکن جلاد سے پوچھے کوئی جلاد کا عالم، منصور تو سر دے کے سبک ہو گیا، لیکن جلاد سے پوچھے کوئی جلاد کا عالم۔ ظالموں سے پوچھو ان کے دل کا کیا عالم ہے، چین و سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ آخر حضرت ڈاکٹر سلحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم الامت سے ان کی اہلیہ نے کہا کہ آج میں رشتے داری میں جا رہے ہیں، ان مرغیوں کو 8 بجے دن میں دانا پانی دے دینا کھول کر کے۔ اب حکیم الامت 1,500 1,500 تصنیف کا مصنف، بھلا وہ مرغی کہاں جا رہا ہے؟ وہ اپنی تصنیف لکھنے میں لگ گئے، دیکھتے ہیں نہ خط کا جواب آ رہا ہے نہ مضمون آ رہا ہے، دل میں گھبراہٹ، دل میں اندھیرا، سب بند، دل بالکل تعلق میں اللہ کا کوئی نور محسوس نہیں ہو رہا۔ قلم رکھ دیا اور دعا کی، اے خدا آج میرے دل میں ایسی پریشانی اندھیرا کیوں آ رہا ہے؟ تصنیف 1,500 ہو گئی، آپ کی دلی میں وہ دل بند مل رہا۔ آواز آئی کہ جاؤ میری مخلوق کھل رہی ہے، مرغیاں میری مخلوق ہے، یہ ہمارے ساتھ کو نسبت ہے۔ ایک بلی کو ایک عورت نے باندھا، کھانا پانی نہیں دیا اور رسی میں باندھ کر کے چھوڑ دیا، بھوکوں مر گئی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کی جائے گی۔ حضرت حکیم الامت اٹھے، مرغیوں کو دربے سے نکالا، دانا پانی دیا، پھر آ کر کے جب لکھنا شروع کیا تو علوم شروع ہو گئے۔ تو جب مرغی جیسی مخلوق کو گھٹانے سے
اور سارے انوار دم ہو گئے، تو جو ایمان والی عورتوں کو اور مسلمان بچوں کو، مسلمان پڑوسیوں کو، مسلمان باپ کو، مسلمان دادا کو اور نانا سے لڑ رہے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، آج ان کے دل کو کیسے سکون مل سکتا؟ مشکات کی روایت ہے، من کفا غضبہ، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، جس نے اپنے غصے کو روک لیا، نافذ نہیں کیا، سوچا کہ میں بھی تو اللہ کا خطا وار ہوں، آج اس کو معاف کر دوں گا، کل اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اپنا عذاب اس پر روک دوں گا۔ کف اللہ عنہ عذابہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اپنا عذاب روک لے گا، کیونکہ اس بندے نے میری مخلوق پر رحم کیا اور غصہ نافذ نہیں کیا۔ طاقت تھی مارنے کی، پٹائی کی طاقت تھی، لیکن اس نے کہا کہ اللہ کی نسبت ہے، روئے گی میری بیوی رات بھر ہے، اس کی آہ میری ضعیف ہے، کمزور ہے، ہمیں بھی اپنی معاف کرانی ہے۔ حضرت حکیم امت فرماتے ہیں وہ جب مجھ سے معافی مانگتا ہے میں بہت جلد معاف کر دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اشرف علی کو بھی تو اپنی معاف کرانی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے کسی غلطی پر، اس نے کہا حضرت معاف کر دیجیے، فرمایا 1 درجن 12 دفعہ یہی غلطی کر چکے ہو، میں تمہارا کتنا بھگتوں؟ بھائی ایک غلطی ہو معاف کر دوں، اور روز روزانہ غلطی وہی، تم 12 دفعہ یہ غلطی کر چکے ہو، میں تمہارا کتنا بھگتوں، یعنی کتنا برداشت کروں، یہ ہندوستان کا لفظ ہے، بھگتنا برداشت کرنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے چچا شیخ الحدیث کے سگے چچا بیٹھے ہوئے آدمی فوراً کان میں کہا کہ میاں مولی زکریا کتنا بھگتو، کتنا اپنا بھگتوانا ہے، تم نے 12 ہی دفعے میں ہتھیار ڈال دیا، اپنی خطائیں دیکھو کتنی ہیں، اپنے گناہوں کو شمار کرو، جتنا اپنا بھگتوانا ہے اتنا مخلوق کے خدا پر بھگت لو، رحم کر دو، معاف کر دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم میں اپنی بھانجے کو نہیں معاف کروں گا اور میں ان پر کوئی احسان نہیں کروں گا، لیکن بھانجا اللہ کا مقبول بندہ تھا، جنگ بدر میں شریک تھا، جو ایک دفعہ مقبول ہو جاتا ہے کبھی مردود نہیں ہوتا۔ مسئلہ سن لیجیے، جتنے لوگ مردود ہوئے ہیں وہ پہلے ہی سے مقبول نہیں تھے، کیونکہ ہم آپ مقبول کر لیتے ہیں کسی دوست کو کیونکہ اس کا مستقبل نہیں معلوم کہ آئندہ بے وفا ہوگا، اللہ تعالیٰ بناتے ہی اس کو مقبول ہیں جو ان کے علم میں آئندہ بھی با وفا ہوگا۔ خطا ہو جانا اور چیز ہے، توفیق توبہ سے اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ فرماتے ہیں میں جن کو مقبول اور محبوب پیارا اپنا بنا لیتا ہوں، اگر کبھی ان سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو پھر میں ان پر توفیق توبہ دے کر ان کو پھر پاک صاف کر لیتا ہوں۔ ایک دفعہ وہ پیار کر لیں، بس ایک دفعہ وہ اپنا بنا لیں، پھر کبھی وہ اپنی بارگاہ سے نہیں نکالتے۔ وہ گھڑی ہمیں بھی مل جائے اور آپ کو بھی مل جائے کہ خدا ہمیں اپنا بنا لے، پھر انشاءاللہ جو ایک دفعہ ان کا مقبول ہو جائے گا کبھی بھی خطا ہوگی، بڑی سی بڑی چھوٹی سی چھوٹی، یہاں تک کہ کفر بھی اگر ہو جائے گا تو پھر سے ایمان عطا ہو جائے گا۔ واقعات موجود ہیں ایسے، ہم تو ثنا زاہد رازیر زنار عورت، زاہد ثنا بہت بڑے بزرگ تھے، اذان دے رہے تھے، ایک لڑکی پر نظر پڑ گئی، عیسائی لڑکی، اور اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی، یہاں تک کہ ایمان بھی ختم، چور چرانے لگے، اور اس کے بعد آخر میں تمام خلفاء و مریدوں نے رونا شروع کر دیا کہ اے خدا جس کی برکت سے ہم لوگ اللہ والے بنے، آج میرے شہر کا یہ حال ہے کہ وہ چور چرا رہا ہے اور عیسائی ہو گئے، رونا شروع کر دیا، مگر آہ نالے کام دے گئے، کچھ بڑائی آ گئی تھی دل میں، وہ علاج مقصود تھا کہ ایمان بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ پر نظر رکھو، خدا سے ڈرتے رہو۔ آخر شاگردوں کی مریدوں کی آہ رنگ لائی، اللہ کو رحم آیا، ایمان عطا ہوا، دوبارہ عطا ہوا، جو کہ مقبول ہو چکے تھے علم الہی، اس لڑکی سے کہا اب تم جاؤ کیونکہ میں مسلمان ہو گیا۔ پھر بعد آمد آب من درجوئے من، میری دریا میں میرا پانی پھرا گیا، اور بعد آمد شاہ من درجوئے من، میری گلی میں میرا شاہ پھرا گیا، اب بھاگ چکا وقت یہاں۔ اس نے کہا کہاں بھگا رہے ہو؟
میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں عیسائی مذہب سے توبہ کروں، میں نہیں اب چھوڑتی، وہ بھی مسلمان ہو گئی اور سارے شیخ خلیفہ اور مرید پھر آ کے مجلس میں بیٹھ گئے. یہ ہے اللہ اللہ کیا شان. تو ایک دفعہ جو مقبول ہو جاتا ہے، حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ آلوسی تفسیر رحمانی حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے غصے میں فرمایا کہ میں خدا کی قسم تم پر کبھی احسان نہیں کروں گا، میں تمہاری خطا معاف کروں گا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جنگ بدر لڑی تھی، سارے بدری مقبول تھے، ایسے مقبول تھے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی آدمیوں سے بھری تھی. جنگ بدر کے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفصحوا فی المجالس، اور اللہ نے فرمایا اذا قیل انشروا فانشروا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. نبی جب فرمائے اٹھ جاؤ، کھسک جاؤ، آنے والوں کو جگہ دو، یہ بدری لوگ ہیں، ان کا درجہ بہت بڑا ہے، جنگ بدر لڑے ہوئے ہیں. جو مصیبت میں دوست کام آتا ہے اس کی درجہ زیادہ ہوتے ہیں. وہ شیخ جو ابتدائی حالت میں اس کا ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں. جب شیخ کی شہرت ہو جاتی ہے، بڑے بڑے بیر مالک اس سے بیعت ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ مرید ہونے لگتے ہیں. نبی کی ابتدا جو ہوتی ہے، اسلام جب بے کسی میں تھا اس وقت انہوں نے ساتھ دیا تھا، ان کے درجے کو کوئی نہیں پا سکتا. آپ نے جنگ بدر والوں کو بیٹھانا اور پہلے سے بیٹھنے والوں کو اٹھا دیا. اس پر منافقین نے سرگوشی کی کہ دیکھو نبی کیسے ہیں، پہلے والوں بیٹھے تھے ان کو اٹھا دیا اور دوسروں کو بیٹھا دیا. فوراً آیت نازل ہوئی، یہی آیت نازل ہوئی قیل لکم تفصحوا فی المجالس. یہ نبی جو کہتا ہے کہ میرا رسول ہے، اس کی بات کو میری بات سمجھو. وہ جب بیعت کرتا ہے اس کا ہاتھ میرا ہاتھ سمجھو، اس کے احکام کو میرے احکام سمجھو. تو حضرت مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطائیں اللہ تعالیٰ سفارش کر رہے ہیں. جس خطا سے نبی کو دل دکھا، جس خطا سے صدیقہ کا دل دکھا، جس خطا سے مائی عائشہ صدیقہ کا دل دکھا، اللہ ان کی سفارش کر رہا ہے. دوستوں مقبولیت کا یہ مقام ہے. یہی کہتا ہوں کبھی مایوس نہ ہو اس کریم رحم الرحمین. خطا کتنی ہی عظیم ہو مگر ان کی رحمت اس سے زیادہ عظیم تر ہے. حکیم علمت فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بہت گنہگار ہوں، ارے ہم کو اللہ کیسے بخشے گا، فرماتے ہیں بظاہر تو یہ تواضع ہے لیکن پلے درجے کا متکبر ہے، کیونکہ اپنے گناہوں کو خدا کی رحمت سے بڑا سمجھ رہا ہے. یہ تکبر ہے. جو یہ کہتا ہے صاحب میں تو بہت گنہگار ہوں، مجھ کو کیسے خدا بخشے، صورت کیسی تواضع کی ہے. لیکن مقبول کو میں مردود نہیں کیا کرتا، اس کو معاف کرو. اور کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ قیامت کے دن ایسے دیر خدا تمہیں اس کے بدلے میں معاف کر دو. صدیق اکبر نے جب یہ آیت نازل ہوئی قسم اٹھائی اور فرمایا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی، اللہ کی قسم میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں مستہ کی خطا کو معاف کر دوں، اس کے بدلے میں خدا قیامت کے دن مجھے معاف کر دو. اور فرمایا میں پہلے سے زیادہ احسان کروں گا. یہ مقبولین کی بات بتا رہا ہوں. تو ایسے ہی میرے دوستو، اگر بیوی کے ہاتھ سے نمک تیز ہو جائے، پڑوسی سے کوئی زیادتی ہو جائے، درگزر کر دو، چشمپوشی کر دو، شفقت سے نرمی سے محبت سے سمجھا دو. امام صاحب گلشن اقبال نمبر 1 سے ایک صاحب مل کر کہتے کہ وہ آج شام کو مجھ سے ملاقات کرنی ہے عصر کے بعد. ارے نہیں، ان سے بہت 4 بجے ملاقات کرنی ہے. کیوں کیا نا یا جمعہ بعد تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑا سستا سودا ہے اللہ کے مخلوق پر رحم کرنا. یہ صدیقین کے اعمال میں سے ہیں، یہ صدیقین کے اعمال میں سے ہیں. سارے عالم کا غم. جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے خدا سارے عالم پر رحمت نازل فرما، کافروں کو ایمان دے دے اور مسلمانوں کو تقویٰ دے دے جو گناہوں میں مبتلا ہے، اور جو کسی بلا میں ہیں ان کو عافیت دے دے، یہاں تک کہ بلوں میں چونٹیوں کو بھی عافیت دے دے، اور سمندر کی مچھلیوں میں ہائیڈروجن بم کوئی نہ آئے، مچھلیوں کو بھی عافیت دے دے. سارے عالم کے لیے جو دعا مانگتا ہے رحمت کی.
بہت بڑی نعمت ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کی علامت. آپ جانتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بلی سے بھی محبت ہوتی ہے, جس سے محبت ہوتی ہے اس کے کتے سے بھی محبت ہوتی ہے. اللہ سے محبت کا دعویٰ اور مخلوق پر ظلم. سوچ لو اس کو. ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا کہ ہمیشہ غصے کو ضبط کرو, شفقت اور رحمت سے سمجھا دو. ایک شاگرد ہے, اس کا دماغ 98 ڈگری ہے, دوسرا 104 ڈگری ہے, اس کو سبق ایک دفعے میں یاد ہو گیا. جو کمزور ہے اس کو محنت کرو. استاد محنت کرنا چاہیے بجائے پٹائی کرنے کی. اگر 3 دفعے اس میں ایک شاگرد کو یاد ہوا, دوسرے شاگرد کا دماغ کمزور ہے, وہ 7 مرتبہ یاد کرانے سے یاد ہوتا ہے, تو استاد کو جائز نہیں کہ اس کی پٹائی کر دے. دماغ ہر ایک کا الگ الگ ہے, اس پر 7 مرتبہ محنت کرے. محنت کرو. اور اس کے کچھ مستثنیات بھی ہیں, وہ الگ علماء سے پوچھیں. جہاں موقع ہو سختی کا علماء سے پوچھو, مشورہ کرو کہ کہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک اسی طریقے سے میں نے جو آیت پڑھی کہ چھوٹے بڑے سب گناہ کو چھوڑو, ضرور ظاہر اس میں وہ باطنا, ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو, باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. سیب کا چھلکا سڑ گیا, ٹھیلے والا سیب دے رہا ہے, آپ کہتے ہیں سیب نہیں لوں گا. اس نے کہا آپ نے تب آپ کہتے تھے کہ ظاہر سے کیا ہوتا ہے, دل میں داڑھی ہے, گال کو مت دیکھو. یہ اس کا گال تو خراب ہے لیکن اندر دل ٹھیک ہے اس کا. آپ کہتے ہیں بھائی وہ ٹھیک ہے, وہ نفس کی چال معلوم ہو گئی بات. ہر چیز کو آپ ظاہر بھی اچھا چاہتے ہیں اور باطن بھی اچھا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان کا ظاہر بھی اچھا ہو, ان کا باطن بھی اچھا ہو. کیوں صاحب آپ کو پسند ہے کہ آپ کا بیٹا کھانا ہو, جنگڑا جدا ہو اور اندر اخلاق اچھے ہوں؟ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں اولاد سے زیادہ ان کو ہم سے محبت ہے. اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کا ظاہر میں بھی کوئی گناہ نہ ہو اور باطن میں بھی کوئی گناہ نہ ہو. غصہ, بڑائی, کبر, ریا, دکھاوا, یہ چیزیں بھی نہیں. اور دوستوں ایک بات اور رکھ کر, ایک صاحب آج کل بحث ہر چیز پر بحث ہے, باتیں زیادہ ہیں عمل کم ہے. فلاں صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جھگڑے لڑائی کی بات. میں نے ان سے کہا کہ 11 سوال کیے گئے اور یہ کہا گیا 7 سوال تو ضروری ہے, 4 غیر ضروری ہے. تو پہلے 7 سوال حل کرتے ہو یا غیر ضروری میں وقت مارتے ہو؟ علمی صاحب پہلے 7 سوال. تو میں نے کہا روزہ نماز زکات حج صحیح کر لیا. گال پر بال ایک مٹھی آ گئے, خاموش ہو گئے. کہنے کہ آج سمجھ میں بات آ گئی. جن چیزوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا ان سے ان کے بارے میں فکر کرو, اپنی فکر کرو. نجات ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا فلاں فلاں صحابہ میں حق پر کون تھا؟ فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. شہزادوں کا معاملہ ہے, شاہ نپٹ دے گا. اور رضی اللہ عنہ رضوان فرما چکے ہیں, خود اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ دلوں میں جو کچھ اثر بھی ہے وہ بھی ہم جنت میں صاف کر دیں گے. اور یہ قیامت تک کے لیے جنت میں کینہ مینا نہیں رہے گا. مثلا یہاں مناسبت نہیں ہے, اس کو دیکھ کر الرجی, تناؤ, آسانی تناؤ پیدا ہوتے ہیں, لیکن جنت میں جانے کے بعد سب کا دل صاف رہے گا. صاف بڑے مزے میں لطف ہی آئے, کوئی بات ہی یاد نہ آئے گی, کوئی ایسی جھگڑے کی بات یاد ہی نہیں آئے گی, سب بھلا دیں گے اللہ نے, ریل صاف کر دیں گے. ایسے ہی بعض وقت میں انسان اپنی عقل لڑا کر دین شیطان جو ہے, شیطان سب اس میں کیا حرج ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنکھا کہاں تھا. آپ دین میں تو ہر نئی بات کو منع کرتے ہیں کہ سب آپ کا حلوہ نہ بتاؤ, لیکن یہ تو پنکھا بھی نہیں تھا, کیوں پنکھا چلا رہے ہو. تو اس لیے دوستوں بدعت اور سنت کا فرق سمجھنے کے لیے سمجھ لو. جس چیز کو دین سمجھ کر نئی چیز ایجاد کی جائے, دین سمجھ کر, احداث فی دین, یہ ہے بدعت کہ ہم اس کو دین سمجھیں, ثواب سمجھیں, نہ کرنے پر برا بھلا گالیاں دیں کہ وہ فلاں ہے وہ فلاں. پنکھا اگر نہ لگائیں کوئی گالی دیتا ہے آپ کو. ہم اس کو دین نہیں سمجھتے, راحت کی چیز. احداث دین, دین کی خاطر سے کہ پنکھا چلے گا, سکون سے بات سنیں گے آپ.
دین میں اضافہ کرنا یہ ہے بدعت۔ ایسی عقل سے کسی یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 2200 حدیثیں 2200 حدیثیں 48 سال تک پڑھایا ہے انہوں نے۔ بتاؤ اگر ان کی عمر میں یہ برکت نہ ہوتی اور بڈھی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوتی تو یہ 48 سال تک عورتوں کے سارے مسائل قیامت تک آنے مشکل تھے۔ یہ ہے خدا کے حکم سے ہوئی تھی شادی، وہی الہی سے ہوئی تھی، اپنی مرضی سے رسول کچھ نہیں کر سکتا۔ 48 سال تک زندہ تھی اور 48 سال تک 2200 حدیثیں اور 200 شاگرد پڑھتے تھے، صحابیات تو اندر اور صحابہ باہر۔ لہذا تقریر اور درس کو اگر عورتیں سنتی ہیں غیر مرد سے، عالم سے، بزرگوں سے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، چاہے نبی کا درس ہو یا کسی ولی اللہ کا یا کسی عالم اور بزرگ۔ گانا سننا چاہے مرد کا گانا ہو یا عورتوں کا گانا ہو وہ حرام ہے۔ سرنگی تبلاری بجتا ہے ریڈیو میں، اس میں ساز بھی ہوتا ہے، لہذا چاہے مرد گائے اور ٹم 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 ہو رہا ہے، اس میں ٹم 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 بھی ہو رہا ہے، لہذا چاہے عورت تو مردوں کے لیے اور بھی حرام۔ مردوں کے منہ سے بھی گانا سنا جائے گا، گانا بجانا یہ حرام۔ اس کے لیے سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ صحابہ سے فرماتے تھے کہ کہیں گانا بجانا کان میں انگلی دے، پوچھتے تھے اب آواز تو نہیں آ رہی ہے، جب آواز ختم ہوتی تھی تو انگلی ہٹا دیتے۔ آج تہجد بھی پڑھی، وضو بھی کیا، دفتر میں گئے، سورہ یاسین بھی پڑھی، اس کے بعد ریڈیو سے 12 بجے گانا سن رہے ہیں، باوجود ہیں وضو نہیں ٹوٹا، سورہ یاسین میں خط نامہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا سید صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ گانا کیوں سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دماغ تھک گیا ہے، ذرا دل کو دماغ کو ٹانک لے رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میاں حرام کی ٹانک جب مرتا ہو تب ہوتا ہے، مر نہیں رہے ہو، قرآن شریف کی تلاوت کر لو، اللہ کا نام لے لو، آرام سے لیٹ جاؤ۔ گانے سے حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان الغنا یملک النساء، مشکات کی حدیث ہے، گانا سننے سے بے ایمانی پیدا ہوتی ہے، منافقانہ عمل پیدا ہوتے ہیں، زنا کے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ الغنا برید الزنا، جیسے نظر ہے ویسے گانا بھی ہے، گانا سننے سے زنا کے خیالات آتے ہیں، گندے گندے خیالات آتے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، حرام فرمایا۔ دیکھ لو کہ شامی نے کیا لکھا کہ جس مجلس میں گانا بجانا ہو رہا ہو وہاں اس دعوت ولیمہ میں دعوت کھانا حرام ہے، اٹھ جانا واجب ہے، اگر غیبت ہو رہی ہو تو بھی اٹھ جانا واجب ہے۔ لہذا علماء کی تقریر کو، بزرگوں کے درس کو یہ سوچنا کہ بہت وہ سننا عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اگر ٹی وی سے قرآن شریف اور ریڈیو سے قرآن شریف کا سننا، اس سلسلے میں نے جو مفتی رشید احمد صاحب سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی چمچے سے آپ کو حلوہ کھلایا جائے اور اسی چمچے سے پیخانہ اپنے بچے کا صاف کر دے تو کیا دوبارہ آپ اس سے حلوہ کھائیں گے؟ جس ریڈیو اور ٹی وی سے آپ نے قرآن سنا، اسی ٹی وی اور ریڈیو سے گانا عورتیں ناچتی ہیں اور اس کا نام ہے ثقافت، بدماشی کا نام ثقافت۔ تو جس آلے سے اللہ کا حرام اور گناہ کی باتیں نکلیں، بے پردہ عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، ٹی وی کے پردوں پر ناچ رہی ہیں، اسی سے قرآن سنا جا رہا ہے۔ دوستو ڈوب مرنے کی بات ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن شریف لے کر مسجدوں میں تلاوت کر لو، مگر جس آلے سے اللہ کے حرام اور غضب کے اعمال نکل رہے ہوں اس سے قرآن سننا صحیح نہیں۔ ہاں ٹیپ سن لو، مصری، اگر آپ کو ٹیپ ریکارڈر میں بزرگ مصری قاری مصری عبد الباسط صاحب ہے، بڑا صاحب ہے، کسی ان لوگوں کا ٹیپ سن لو، مگر جو مشینیں خدا کے غضب میں استعمال ہو رہی ہیں گانے بجانے میں اور ایسی ناچ گانے میں، ان کے آلات سے قرآن مت سنیے۔ آپ ٹیپ ریکارڈر لے لو، کیسٹ لے لو، بڑے بڑے عمدہ کاری، ورنہ پھر اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی
تو میں یہی آپ کی بیوی کو مشورہ دوں گا کہ بڑے ان صاحب کو جنہوں نے میری بات کا انکار کیا ہے، ان کو حلوہ جس چمچے سے کھلاؤ اسی چمچے سے ان کے بچے کا پیخانہ صاف کرو اور دوبارہ اسی چمچے سے حلوہ کھلاؤ۔ اگر یہ شخص انکار کرے تب کہہ دینا کہ اس چمچے سے کیوں نہیں حلوہ کھاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس سے تو پیخانہ صاف کیا۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ جس سے ناچ گانا صادر ہوا ہے، جس آلے مشین سے، اسی سے قرآن نکل رہا ہے۔ یہ قرآن کی غیرتی ہے۔ جب تک گناہ نہیں چھوڑیں گے تہجد اور اشراق تلاوت سے ولی اللہ نہیں بن سکتے۔ مسئلہ سن لو، یہ قرآن کا اعلان ہے، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ولی کون ہوتا ہے؟ جو متقی والے ہیں، تقویٰ سے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے معنی نہیں کہ وہ معصوم ہو جاتے ہیں، کبھی ان سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ پر قائم نہیں رہتے۔ اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے استغفار و توبہ سے اس کی تلافی کرتے ہیں۔ بقول مولانا شاہ وصول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے، استغفار و توبہ۔ لیکن استغفار اور توبہ میں فرق ہے۔ استغفار کہتے ہیں ماضی کے گناہ سے معافی مانگ لینا، استغفروا ربکم ثم توبوا۔ اگر ایک چیز ہوتی تو اس کو الگ الگ نہ بیان کرتے اللہ تعالیٰ، یہ مغایرت کے لیے ہم سے اتواتا ہے۔ استغفار کہتے ہیں کہ اللہ بخش دیجیے جو کچھ ہم سے ہو چکا، اور ثم توبوا، توبہ کرو، آئندہ کی ارادہ کرو، پکا ارادہ، دل میں پکا ارادہ ہو کہ جان کی بازی لگا دیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ایک نسخہ اور بتاتا ہوں گناہ چھوڑنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ بتایا ہے بغیر اس کے کام نہیں بنے گا۔ وہ کیا ہے کہ جو گناہ چھوڑے ہوئے ہیں، تقویٰ سے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت میں رہو، متقی بندوں کی صحبت میں رہیے رات دن، کم سے کم ایک چلہ لگائیے۔ جمعہ 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 سے آپ ڈاکٹر جمعہ بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک رات بھی کسی خانقاہ میں کسی ولی اللہ یا کسی بزرگ یا اللہ والوں کے غلاموں اور خادموں کے پاس گزارنے کی ہمت نہیں ہے، بیوی چھوٹ نہیں سکتی۔ لیکن اگر ڈاکٹروں کا بورڈ فیصلہ کر دے کہ پھیپھڑے میں کیسے ہو رہا ہے، نئی پہاڑی پر جائیے 40 دن کے لیے، تو بیوی بھی دھکا دے گی کہیں جلدی جاؤ جلدی جاؤ۔ 40 دن زندگی اتنی لمبی چوڑی ملتی ہے۔ 10 سال میٹرک میں لگایا، 4 سال بی اے میں لگایا، ایم ایس سی میں لگایا، ڈاکٹری میں 5 سال میڈیکل کالج میں لگایا، 40 دن کسی ولی اللہ کے پاس رہ کر خدا کی محبت سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ اسی لیے معروی رو کر کے کہتے ہیں، بڑے دکھے دل سے کہتے ہیں کہ اے کی صبرت میں فرزند و غم، اے دنیا والوں تمہیں اپنے بیوی بچوں سے صبر نہیں آتا، اور صبر کیوں داری کے رب ذوالمنن، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں آنکھ دیے، کان دیے، ہاتھ دیے، بنایا، روح کا داخل کی، تمہارے چلنے کے لیے زمین بنایا، تمہارے روشنی کے لیے سورج عطا فرمایا، تمہارے بارش کے لیے سمندر اور پہاڑ بنائے، سارا انتظام عالم تمہاری خدمت میں لگا رکھا، ان کے بارے میں صبر کیے بیٹھے ہو۔ ذکر چھوٹ گیا ہے، بس آج کا ذکر چھٹا ہوا ہے، چھوٹا ہوا، یہ نہیں کہتے چھوڑا ہوا، ہم نے چھوڑا، چھوٹا ہوا ہے تاکہ غلطی اوپر نہ آئے۔ دیکھا آپ نے شیخ کو لکھتے ہیں آج کل ذکر چھوٹا ہوا ہے، یہ نہیں کہتے کہ نالائقی سے آج کل ہم نے ذکر چھوڑا ہوا ہے، کہیں سے کندھے پر کوئی غلطی کی بنیاد نہ آنے پائے۔ اب اللہ کے نام کے بغیر تو اپنی موت نظر آنی چاہیے۔ میرے یہاں روزانہ عشاء کے بعد ذکر ہوتا ہے، ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی ہوتی ہے اور درود شریف 7 مرتبہ، طلبہ ہیں کیونکہ اس لیے تھوڑا سا مختصر رکھا ہے، بعد میں اپنا جتنا دیر کا ہے جس کا کرے۔ کل میں نے سوچا کہ چھٹی کر دوں، جمعرات کا دن ہے اور ہر ہمیشہ چھٹی ہوتی ہے تو میں بھی ذکر کی بھی چھٹی کروں، لیکن ذکر کی چھٹی کے بعد دل میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی کو چائے کی عادت ہو، چائے نہ ملے، پان تمباکو کی عادت ہو، تمباکو نہ ملے، تو دل میں ایک عجیب خلا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے بچے کو بلایا، وہاں نظر میں آیا، سب دوستوں کو بلایا اور میں نے کہا بھائی مچھلی اگر پانی سے چھٹی کر دے گی تو خیریت رہے گی، مجھے تو موت نظر آ رہی،
لہذا پھر ذکر کیا تو جان میں جانا بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا تعلق عطا کر دے جیسا مچھلی کو پانی سے تعلق ہے کہ پانی سے کبھی مچھلی چھٹی نہیں مانگتی کہ کیا کبھی ہماری چھٹی نہیں ہوگی. ساری دنیا کے نوکروں کو، ملازمین کو، دفتر والوں کو عید بقرعید کی چھٹی ملتی ہے، مگر مچھلیاں پانی سے نہیں کہتی کہ کم سے کم عید بقرعید کی تو چھٹی کر دو. کیوں؟ وہ جانتی ہیں کہ میری حیات، میری زندگی تمہارے ساتھ اللہ کے نام پر ہمارا ہم زندہ ہے. جب سارا عالم ان کے نام سے زندہ ہے تو اس کا دل بھی ان کے نام سے زندہ ہے. تو اس لیے دوستو حدیث کو پڑھی تھی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم گناہ چھوڑو، حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. آج ہمارا طریقہ جو ہے، ہم وظیفہ اور اشراق اور چارج میں، تلاوت کی منزلوں میں بے شک اللہ کا شکر ہے ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن گناہ چھوڑنے میں جیسی محنت کرنی چاہیے اس میں ہم رفتار کم ہے ہماری. اور مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ وظیفہ پڑھنا ایسا ہے، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، جیسے کوئی سہارنپوری کرنا چوسنے لگے. تو کوئی لڑائی کرتا ہے؟ اگر کسی کے منہ میں سہارنپور کا گنا بڑا باریک چھلکے کا ہوتا ہے اور بہت رس ہوتا ہے، کسی کے منہ میں سہارنپوری گنا ڈال دو اور باریک چھلکے کا ذرا سا چھیلا اور رسی رس، کوئی لڑائی نہیں کرتا. لیکن کسی کے منہ سے سہارنپوری گنا چھینو، ذرا کھینچو تو کہتا ہاں کیا کر رہا ہوں. گناہ چھوڑاتا ہے جب کوئی تو وہ مولوی بڑا برا لگتا ہے، کہتا وظیفہ بتانے والا مولوی اچھا ہوتا ہے، یہ تو گناہ چھوڑا رہا. لیکن بھائی کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہی حکم دے رہے ہیں کہ تم مجھے جس طرح سے میری محبت میں مجھے یاد کرتے ہو، میری محبت میں میری ناراضگی سے بھی تو بچو. ہر محبوب کا دو حق ہوتا ہے، اس کے حکم کو مان لینا اور اس کی ناراضگی سے بچنا. بولو بھائی، محبت کے دو حق ہیں یا نہیں؟ یا کسی کو اس میں شبہ ہے؟ اگر کوئی عاشق اپنے محبوب سے کہے کہ میں آپ کو خوش کرنے والے اعمال تو کروں گا لیکن ناراض ہونے والے اعمال کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کیا نمبر پائیں گے؟ سب لوگ بتائیے. ارے پاسنگ نمبر ملے گا، میاں فیل ہو جاؤ گے. اگر کوئی اپنے محبوب سے کہہ دے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن جن اعمال سے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ کاکولے کی بوتل منگائیں گے، سیون اب دوڑ کے لاؤں گا. آپ شامی کباب، بندو کھا کی یہ کب لائن سے کہیں گے تو وہاں لے جاؤں گا. لیکن اگر آپ کہیں گے ٹی وی سینما مت دیکھنا بیٹا، آپ یہ بات میں نہیں چھوڑوں گا، ناراضگی والی بات نہیں چھوڑوں گا، تو کیا نمبر ملے گا؟ خود لوگ 50% بھی نہیں ملے گا. یہ نہ سوچو کہ وہ 50% تو خوشی والا کام کر دیا. یہ ناراضگی ایسا زہر ہے کہ سارا کیا دھرا بیکار کر دیتا. 100 نیکی اور 1 گناہ، تمام نیکیوں پر پانی پھیر دیتے. اب یہی غصہ ہے. سرور عالم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ غصہ ایمان کو ایسا کڑوا کر دیتا ہے جیسے شہد میں ایلوا ایک دوا ہے کڑوی، اس کو ڈال دیں. اس لیے دوستوں یہ گزارش ہے کہ خانقاہوں کا مطلب، بزرگان دین کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. یہی وہ نعمت اگر کسی نے نہیں حاصل کی تو اس نے حق ادا نہیں کیا اپنے شیخ کا، اس نے خانقاہوں کا حق ادا نہیں کیا. ذکر وظیفہ تو آپ کتابوں میں بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. گناہ چھوڑنے کی ہمت کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت نازل فرما رہے ہیں، کیا ایمان والوں تقویٰ اختیار کرو، یعنی گناہ سے بچو. لیکن گناہ سے بچنے کی ہمت کہاں سے ملے گی؟ کونوا مع الصادقین، متقی بندوں کے ساتھ رہو. جب دیکھو گے کہ وہ گناہ چھوڑے ہوئے ہیں تو تمہیں بھی چھوڑنے کی ہمت ہو جائے گی. ان کے دل کی برکت، ان کے قلب کا فیضان، ان کی صحبت کی برکت سے بھی آہستہ آہستہ نفرت ہونے لگے گی. کچھ ان کے صحبت سے گناہ چھوڑنا نہیں پڑے گا، چھوٹ جائے گی. بعض لوگ بزرگوں کے پاس اس لیے بھی نہیں جاتے کہ اگر انہیں وہاں جاؤں گا تو گناہ چھوڑنا پڑے گا. لہذا گناہ سے عشق میں بعض مریضوں کو مرض سے بھی عشق ہو جاتا ہے. وہ دوا نہیں پیتے، کہتے مجھے مرض میں مزہ آ رہا. جب معلومی نے بتایا کہ ایک مریض تھا، ایک حکیم پر عاشق ہو گیا تو دشاندہ جو پکا کے دیتا تھا اس کو چرپائی کے نیچے پھینک دیتا تھا. اس کی اماں نے پوچھا دوا کیوں نہیں پیتا؟ اس نے کہا دوا پی کے اچھا ہو جاؤں گا تو حکیم صاحب نہیں آئیں گے تھے، کسی بہانے سے ان کی اجازت کر دیتا.
تو خدا کے لیے مرض سے عشق نہ کرو، بیماری سے عشق نہ کرو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بزرگوں کے پاس جاؤں گا تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ مولانا ابرار صاحب نے فرمایا کہ گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے، چھوٹ جائیں گے۔ چھوڑنے میں اور چھوٹنے میں فرق ہے۔ اور پھر کیا پیاری مثال دی، بس وہی مثال دے کر آج کی مجلس ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے، اللہ والوں کی صحبت اور ان کے جو لوگ اللہ والوں کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں ان کے غلاموں کی صحبت کو بھی غنیمت سمجھو، کیونکہ کم سے کم وہ تربیت یافتہ ہے۔ جو مربع نہیں ہے وہ مربی نہیں بن سکتا، یاد رکھو۔ کتابوں کی گٹری مانگنے سے جس نے اپنی تربیت کسی اللہ والے سے نہیں کرائی وہ مربع نہیں ہے۔ جو مربع نہیں ہے تو مربی کیسے بن جائے گا؟ آج کل ہر شخص کو شوق ہے مربی بننے کا، مگر مربع بننے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا خانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شخص نے گرو سے کہا کہ ہمیں گرو جی اپنا چیلا بنا لو۔ گرو نے کہا چیلا بننا بہت مشکل ہے، تو اس نے کہا پھر گرو ہی بنا لو اپنا مجھے۔ اگر چیلا بننا مشکل ہے، شاگرد بننا مشکل ہے تو مجھے اپنا گرو استاد بناؤ۔ تو مولانا ابرار صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے اور ان کے غلاموں خادموں کی صحبت سے گناہ چھوڑنا نہیں پڑتا، چھوٹ جاتے ہیں، چھوٹنے لگتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور پھر اس کی بڑی پیاری مثال بیان کی کہ ایک شخص نے 10,000 رشوت لی، 10,000 رشوت لی اور اسکوٹر پر موٹر سائیکل سے بھاگا جا رہا ہے اور خوشی میں آج کہہ رہا ہے، دل میں اسکیم بنا رہا ہے کہ آج آئس کریم بنائیں گے۔ دل میں اسکیم آئس کریم کی بن رہی ہے اور بیوی کی ساڑی خریدنے کی بن رہی ہے اور صوفے سیٹ اور کیا کیا خریداری کے دماغ میں مشین چل رہی ہے۔ اتنے میں جب وہ لسبیلا تک پہنچا، سمجھ گیا، تو غلط خوف سے یہ دفتر سے لیا تھا رشوت اور لسبیلا تک خیریت سے پہنچا اسکیمیں بناتا ہوا۔ اتنے میں ایک موٹر سائیکل والا اس کا دوست، اور کہاں جا رہا تھا وہ نیو کراچی۔ اتنے میں موٹر سائیکل سے ایک تیز رفتاری کے ساتھ ایک دوست کا آ کر اس نے اس کے موٹر سائیکل کے بعد اپنی موٹر کھڑی کر دی اور کہا ٹھہرو، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ ارے میاں اس میں بھی آئی ڈی کے دستخط ہیں، پولیس کا دستہ آ رہا ہے، سیٹ پر پولیس بیٹھی ہوئی، اینٹی کرپشن کیا نام ہے؟ صحیح لفظ بولا، چلو بھائی انگریزی صحیح بول جانا، یہ بھی میرا ہے، میں سوچ رہا کہ بہت اپنا بول جاؤں۔ تو اینٹی کرپشن والے بیٹھ کے آ رہے ہیں، پولیس والے بھی ہیں، آئی جی بھی ہیں، ڈی آئی جی بھی ہیں، تم کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس میں نوٹوں پر دستخط ہیں، نوٹوں پر دستخط ہیں، تم کو پھنسانے کے لیے دیا گیا ہے۔ اچھا اب کیا کروں؟ سانپ تیز ہو گئی، وہ جو ساڑی اور ٹی وی آئس کریم بھول گئے، وہ جو خریداری کی اسکیم تھی سمجھا نہیں، وہ ساری اسکیم ساری ایک دم غائب۔ تو کہنے لگا کیا کروں؟ جلدی سے دیکھا کہ ایک گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، KMC کی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے۔ ڈھکن چور ہوتے ہیں بہت یہاں، اکثر ڈھکن چورا کے بیچ لیتے ہیں۔ تو جلدی سے 10,000 کی نوٹ اس میں ڈال دی اور اس کے بعد موٹر سائیکل تیز کیا، نیو کراچی جا کر دم دیا۔ اس کا دوست بھی گیا، اس نے کہا کہ کیوں صاحب یہ 10,000 کی نوٹ آپ کو چھوڑنا پڑا یا خود بخود چھوڑ کر کچھ خوشی محسوس کی آپ نے؟ اس نے کہا صاحب چھوڑنا نہیں پڑا، ارے چھوڑ کر اتنا پھر خوش ہوا کہ جان میں جان آ گئی۔ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے کہ یقین تھا کہ وہ چیف پولیس والی اینٹی کرپشن کی مجھے پکڑ کر سزا کرتی، نوکری سے بھی جاتا۔ تو اس دوست نے کہا کہ اللہ والوں کے پاس جب جاؤ گے تب خدا پر اور قیامت پر اور دوستوں کو جنت پر ایسا یقین پیدا ہوگا کہ گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے، آہستہ آہستہ گناہ تم کو زہر والے ہوں گے۔ صاحب سے اتنا ڈر نہیں لگے گا جتنا تمہیں اللہ کے غضب اور نافرمانی کے اعمال سے پریشانی ہوگی، تم ہر غم اٹھا لو گے۔ آخر سیدنا یوسف علیہ السلام کی جان نے کیا اعلان کیا تھا؟ اے میرے خدا، قید خانہ مجھے زیادہ پیارا ہے اس برے عمل سے جدھر مصر کی عورتیں بنا دی۔ کیوں صاحب یہ کیا بات ہے؟ قید خانے میں کون سا عیش ملتا ہے؟ آج بھی اس امت کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ وہ ہر غم و پریشانی اٹھا لیتے ہیں، نظر اٹھا کر عورتوں کو نہیں دیکھتے۔ رب السجن احب الیہ فرماتے ہیں، جان یوسف اعلان کرتی ہے، نبی کی جان بزبان حال اعلان کرتی ہے، بزبان قال قرآن اعلان کر رہا ہے کہ سیدنا یوسف نے فرمایا اے خدا
مجھے قید خانہ محبوب ہے، اس عمل سے مصر کی عورتیں بڑا. میں نے الہ آباد میں عرض کیا تھا کہ اللہ کتنے پیارے ہیں کہ جن کے راستے کے قید خانے احب ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، ان کی راہ کے گزشتہ کیسے ہوں گے؟ خدا تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، کتنے محبوب ہیں کہ جن کے راستے کے قید خانے محبوب سے بھی اونچا درجہ احب ہوتا ہے، ان کے راستے کے گزشتہ یعنی تہجد اور اشراق و تلاوت کا کیا مزہ ہو. تو دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جتنی محنت ہم ذکر اللہ میں، اشراق و تہجد میں کر رہے ہیں اور دین کے مثبت پہلو پر کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے اعمال، خدا کے غضب والے عمل سے بھی بچنے کے لیے فکر کرو. اور اگر آپ اس پر کامیاب نہ ہو رہے ہوں تو مجھے ایسا سمجھ کر کہ جیسے بڑے بڑے لوگ نہ ہوں، پانی نہ ملتا ہو تو ڈھیلے پر تیمم کر لیا جاتا ہے، اختر کو ڈھیلا سمجھ کر اس سے تنہائی میں مشورہ کر لو، کیونکہ اس نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی. میں بزرگوں کی تعلیمات پیش کر دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے گناہ چھوٹنے کا اور آسانی سے گناہ چھوڑنے کے نسخے مل جائیں گے آپ، اور بہت آسانی ہو جائے گی، اور گناہ کی تلخیاں اور زہر اس میں آپ سمجھ کو محسوس ہونے لگے. آہستہ آہستہ کام ہو جاتا ہے. جس طریقے سے زہر کی دین کی پتی اگر میٹھی لگ رہی ہو سانپ کے کاٹنے سے تو مطلب اور زہر جادو وہ سانپ کے کاٹنے کا زہر اترنے کے بعد پھر دین کی پتی کڑوی معلوم ہوگی. تو شیطان نے نفس کے ساتھ میں جو ہم کو ڈکا ہوا ہے، جس سے VCR ٹی وی اور ناچ گانے جتنی گندے اعمال کرنے بے پردگی ساری چیزیں ہمیں آج اچھی لگ رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب اس سانپ کا زہر اتر جائے گا نفس کے اور شیطان کے، یہ زہر اتارنے والی صحبتیں یہی ہیں جنہوں نے زہر اتارنے والوں کی غلامی اور صحبتیں اختیار کی ہیں. اکثر یہ نہیں کہتا کہ کوئی وہ بڑا پیر یا ولی اللہ ہے، مگر بزرگان دین کی صحبت میں ضرور اس نے اپنی کچھ صحبت میں دن گزارے ہیں. ان کا غلام ضرور ہوں. غلامی کی نسبت میں کوئی فخر و کبر کی بات نہیں ہے. لہذا دوستو، اگر پانی نہیں ملتا آپ کو تو ذرا تیمم کر کے دیکھ لو، اس ڈھیلے ہی سے کچھ پوچھ لو. انشاءاللہ تعالیٰ کیا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ فضل سنبھالے. بس دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنی محبت کے دونوں حق ادا کرتے کہ اللہ توفیق سے یہ کیسے کیسے بندے یہاں بیٹھے ہیں. سوچو اس کو، یا اللہ اس پورے مجمع میں اگر ایک بندہ بھی تیرا کوئی مقبول و پیارا ہے، ہم اس کی مقبولیت کا صدقہ واسطہ مانگتے ہیں. اور اپنے بزرگوں کا شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ الحق صاحب دعوت برکاتہ ہوں، مولانا شاہ محمد صاحب دعوت برکاتہ ہوں. یا اللہ تیری رحمت کا صدقہ، رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اور ان مقبول بندوں کا جن کو امت نے مقبول سمجھا، ہم ان کو آپ کا سمجھ کر ان کی غلامی کی آپ نے ہمیں توفیق دی. اپنی محبت کے دونوں حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق دے دے. دو حق کیا ہے کہ جن باتوں سے آپ خوش ہوتے ہیں خدا اس پر عمل کی ہمت اور توفیق دے گی، اور جن باتوں سے آپ ناراض ہوتے ہیں میرے پیارے مالک، آپ ان باتوں سے ہمیں اتنی نفرت اتنی کراہت دے دیجیے کہ پیشاب پیخانے سے بھی زیادہ، سانپ اور شیر سے بھی جتنے آدمی بھاگتا ہے اس سے زیادہ ہم بھاگیں آپ کے غضب و قہر کے اعمال سے. بس ہماری دونوں زندگی کے پہلو روشن کر دیجیے، یعنی اپنی اطاعت اور فرما برداری بھی نصیب فرمائیے اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے کر اولیاء اللہ کی زندگی عطا کر دیجیے. اور اگر کبھی بشر ہیں، نالائق ہیں، نالائقی ہو جائے تو استغفار و توبہ اور ندامت کے آنسوؤں سے اس کی تلافی کی توفیق عطا فرمائیے، اور توبہ کے راستے سے ہماری ندامت کو قبول فرما کر اپنے بارگاہ سے ہم کو خارج نہ کیجیے. جب تو چاہے پاک ہو مجھ سے پلید، فضل سے تیرے نہیں کچھ بھی بعید، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، قبر سب تالا ہو فخر اولیاء. اے خدا اگر آپ کی رحمت کے دریا میں جوش آ جائے تو 100 برس کا کافر دم میں فخر ولی اللہ بن جائے. اور سوا نیکاروں کے نہ پوچھے، اگر سوا نیکاروں کے نہ پوچھے، سوا نیکاروں کے گھر تو کہاں جائے بندہ گنہگار تیرا. آپ نیکوں کو بھی اللہ ہیں، بزرگوں کے بھی اللہ ہیں، ہم نالائقوں کے بھی آپ ہیں، اور نیک بندوں کے بھی آپ. کوئی دوسرا دروازہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی شامت سے اپنی نالائقوں سے دوسرا خدا پکڑ لیں. اے خدا تو ہی ہمارا ایک خدا ہے، صالحین کا بھی تو ہے، گنہگاروں کا بھی تو ہی ہے. ایک ہی چوکھٹ ہے، کوئی دوسری چوکھٹ نہیں ہے، کوئی دوسرا دروازہ نہیں. لہذا اپنے اس
واحد آپ اپنے واحد چوکھٹ کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو بھی نپٹا لیجیے اپنی رحمت سے اور معاف کر دیجیے اور نیک بنا دیجیے اور خاتمہ ایمان پر فرما کر میدان محشر میں مغفرت کے عطا فرما کر جنت میں اسی طرح اکٹھا فرما دیں جس سے مسجد اشرف فیس میں آپ حضرات اللہ کے نام پر سونے اکٹھا ہے اللہ جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا ہونے کا فیصلہ فرما دے بلا عذاب بلا حساب مغفرت کا بھی فیصلہ اور دنیا میں بھی آپ کس سے رکھیے اور آخرت میں بھی آپ کس سے رکھیے ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی سارے عالم پر اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین